خدیجہ صلی اللہ علیہ کا پہلا تعارف رسول خدا سے کس طرح سے؟ یہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد ہی ایسی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، ایسی پاک و پاکیزہ کہ ہر شخص ان کو صادق اور امین کہتا تھا. صحیح. انتہائی سچے ہیں، انتہائی امانت دار ہیں. لوگ جب اپنا امانت رکھتے تھے وہ حضور کے پاس لا کر رکھتے تھے. شب ہجرت کے واقعے میں پڑھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام جانے لگے اور مکے کے لوگ قتل پہ آمادہ تھے تو پیغمبر نے امانتیں دیں، مولا کو کہا کہ یہ امانتیں پہنچا کے میرے پاس آنا. تو شروع سے لوگوں کی امانتیں بھی ان کے پاس ہوتی تھیں اور سرکار کی سچائی پر انتہائی اعتماد تھا. صحیح. ظاہر ایک بات جب شہرت پھیلتی ہے تو جناب خدیجہ تک بھی یہ بات پہنچی. ٹھیک ہے. جناب خدیجہ چونکہ بہت مالدار خاتون تھی، یعنی بعض کتابوں میں ہے کہ 80,000 اونٹوں پر ان کا سامان تجارت مختلف علاقوں میں جاتا تھا. سبحان اللہ. کوفہ، بصرہ، یمن اور کہاں کہاں سارے اطراف میں ان کے اونٹ پھیلے ہوتے تھے. تو ایک روز انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ پیغمبر سے کہو کہ وہ لوگ بھی تجارت پیشہ لوگ ہیں اور ہماری بھی تجارت ہے، ہمارے ایک دفعہ ہمارا بھی سامان لے کے جائیں اور تجارت کریں، جو معقول کمیشن ہوگا ہم ان کو دے کریں. تو یہ پہلا تعارف ہے کہ جب ان تک پیغمبر کی صداقت و امانت کی بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کتنا صادق ہے، کتنا امین ہے، کیوں نہ ہمارا سامان بھی لے کے جائے. صحیح. اور چونکہ سرکار دو عالم کا ایک احترام تھا، اتنا احترام تھا کہ جناب عبد المطلب جو دادا تھے، حرم میں ان کے لیے قالین بچھایا جاتا تھا، اس پر ان میں سے کسی کے بیٹے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پیغمبر کو بیٹھنے کی اجازت تھی. تو انہوں نے اپنے غلام سے کہلوایا کہ بھائی آپ ہمارا بھی سامان لے کے جائیں تجارت کے لیے. چونکہ احترام تھا تو اپنا غلام میسرہ بھی ساتھ کیا کہ تاکہ وہ راستے میں آپ کی نگہداشت کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا. سرکار دو عالم گئے تجارت کا سامان لے کے، اور چونکہ آپ کا لین دین انتہائی محترم ہوتا تھا اور انتہائی صاف شفاف ہوتا تھا، تو اس سفر میں جناب خدیجہ کو غیر معمولی منافع ہوا. صحیح. مال بہت اعلیٰ طریقے سے بکا اور منافع بہت زیادہ ہوا. ساتھ میں جب میسرہ واپس آیا تو اس نے آ کے پیغمبر کے اخلاق حسنہ کی بھی تعریف کی اور کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جہاں جہاں سے گزرتے تھے آسمان سے ایک بادل کا سایہ ان پر رہتا تھا. ساری پبلک دھوپ میں ہوتی تھی مگر ان کے سر پر سایہ رہتا تھا. اس سے خدیجہ کہ اچھا یہ کوئی خاص شخصیت ہیں کہ آسمان کے اوپر ان کی حکمرانی ہے. صحیح ہے. کہ بادل ان کے سر پر سایہ پھیکن رہتا تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے. تو اس چیز نے ان کے دل میں اور اشتیاق کو پیدا کیا. پھر ایک واقعہ اور ہوا. جناب خدیجہ گھر میں بیٹھی تھیں اور چونکہ ان کے چچا نوفل بھی عالم اہل کتاب تھے تو اہل کتاب کے علماء کا آنا جانا تھا. ایک عالم اہل کتاب جناب خدیجہ کے گھر بیٹھا ہوا تھا. اتفاقاً وہاں سے اس گلی سے پیغمبر کا گزر ہوا تو سارے میں اہل کتاب نے دیکھ لیا کہ گزر رہے ہیں. جناب خدیجہ سے کہا کہ ان کو بلا سکتی ہو؟ ہاں بلا سکتی ہوں. بلایا تو اس نے سر سے پیر تک دیکھا، وہ ساری باتیں جو اس نے کتابوں میں پڑھی تھی سرکار دو عالم کے بارے میں سب دیکھی اور پوری بات پیغمبر کو اس نے بلایا تھا. تھوڑی دیر کے لیے پیغمبر چلے گئے. اس نے خدیجہ سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ شخص وہ ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب نازل ہونے والی ہے. بڑی خوش قسمت ہوگی وہ خاتون جو ان کی شریک ہاتھ میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ابتدا قرار پاتی ہے. اس ابتدا کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس زمانے میں خاتون تھی نفیسہ، ٹھیک ہے، جو رشتے معاملات طے کرتی تھی. نفیسہ ایک روز پیغمبر کے پاس آئی، کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ابھی کر لوں گا، شادی کر لوں گا، کوئی جلدی نہیں ہے. نہیں شادی کرنے آپ ٹھیک ہے کہیں کر لوں گا. کہیں کہ خدیجہ سے اگر آپ کی شادی ہے، خدیجہ سے شادی ہوگی؟ میرے پاس کوئی مال دولت نہیں ہو. خدیجہ تو بولے عالم عرب کی سب سے بڑی مالدار خاتون ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں آپ سوچئے. خیر پیغمبر اسلام نے وہ بات جناب صفیہ سے کہی جو ان کی پھوپھی تھی، جن کا مزار مدینہ منورہ میں ہے، جنت البقیع میں. صحیح. کہ نفیسہ نے یہ بات کہی ہے. ہیں نفیسہ نے یہ بات کہی ہے؟ سچ ہے؟ بلاؤ نفیسہ کو. نفیسہ ہے، ان سے کہا کہ جاؤ خدیجہ سے کہو میں
آ رہی ہوں ملاقات کرنے کے لیے. اتنا ہی کہنا کہ میں ملاقات کے لیے آ رہی ہوں. تو گئی جناب صفیہ ملاقات کے لیے تشریف لے گئی. تو جناب خدیجہ نے بڑے غیر معمولی طریقے سے احترام کیا, بہت عمدہ جگہ بٹھایا, خاتون مدارات جو بھی تھی کی. تو جناب صفیہ نے کہا کہ بھئی نفیسہ نے ایک بات کہی ہے. تو کہا سچ کہی ہے. اچھا. سچ کہیے. اچھا سچ کہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آ کے انہوں نے خبر دی پیغمبر کے سارے چچاؤں کو. تو سب بہت خوش, خدیجہ جیسی شخصیت سے شادی ہو رہی ہے. سوائے ابو لہب کے جو مردود تھا, اس نے ناک بہت بڑائی چڑھائی کی, کیسا ہو سکتا ہے اتنی مالدار خاتون کی. لیکن باقی چچا بہت زیادہ خوش. اور اس کے بعد اہتمام شروع ہوا شادی کا. اور شادی کے موقع پر ہزاروں افراد کو دعوت دی سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کہ آؤ میرے بیٹے محمد کی شادی ہو رہی ہے. اس کا بھی اگر تھوڑا سا ایک پس منظر یا ایک منظر نامہ ہو جائے نکاح کا کس طرح سے. تو اب اس شادی میں ہزاروں افراد شریک تھے, چونکہ جناب ابو طالب سرکار عبد المطلب کے بعد سردار تھے, پورے قبیلے کے نہیں بلکہ پورے مکے کے سردار تھے. حرم کے پاسبان بھی, مکے کے سردار بھی. اب انہوں نے دعوت دی. تو ظاہر ہے کہ دعوت کے برابر ایک تو حضور کی شخصیت, اور پھر دعوت جناب ابو طالب کی. پورا شہر آیا اور جناب سارے چچا جو تھے, 8 چچا ان کے ساتھ چل رہے ہیں, اور سب درود و سلام پڑھتے جا رہے ہیں اور پیغمبر کی مدح و ثنا کرتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ خدیجہ گھر پہنچے. وہاں پر ظاہر ہے کہ خطبہ نکاح, میں نے باتیں عرض کی ہے کبھی کبھی کہ ساری دنیا میں رسم ہے کہ نکاح پڑھنے کے لیے اسے بلایا جاتا ہے جو دولہا کا ہم مذہب بھی ہو, وقت کا عالم بھی ہو. صحیح. کسی ہندو کی شادی ہو, پنڈت کو بلائیں گے جو دولہا کا ہم مذہب بھی ہے, وقت کا عالم بھی ہے. صحیح. کسی عیسائی کی شادی ہے تو پادری کو بلائیں گے جو دولہا کا ہم مذہب بھی ہے, وقت کا عالم بھی ہے. مسلمانوں میں کسی مکتب فکر کا دولہا ہو, اسی مکتب فکر کا عالم کو بلایا جاتا ہے. سرکار ابو طالب کو پیغمبر کا نکاح پڑھنے کے لیے بلانا اس بات کی علامت ہے کہ جو پیغمبر کا مذہب تھا وہی سرکار ابو طالب پڑھ رہا تھا. سبحان. اور جناب ابو طالب جو خطبہ پڑھا ہے, برادر سنت کی مفسرین نے بھی اس خطبے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں سے آغاز کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وسلالۃ اسماعیل. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں سے قرار دیا اور خاندان اسماعیل سے قرار دیا. اس کے بعد تعریف کی ہے جناب خدیجہ کی بھی اور پیغمبر کی. خدیجہ کا بیت میں ان کا خاندان کیسا ہے, ان کے والد کیسے ہیں, ان کے چچا کیسے ہیں, ان کے لوگ خاندان کے لوگ وہ لوگ کیسے ہیں, یہ مال و دولت کے اعتبار سے دنیا بھر میں نام رکھتی ہیں. اس کے بعد جناب پیغمبر کی ایک جملہ کہا کہ ان کان فی المال قل, میرا یہ بھتیجا مالی اعتبار سے اس کی پوزیشن ویسی نہیں ہے جیسے خدیجہ کی, لیکن الا لہ نبأ عظیم, مگر اس کی بہت بڑی خبر آنے والی ہے. نبا کہتے ہیں آسمانی خبر کو, صحیح. اور اسی سے نبی ہے. نبی وہ جو آسمانی خبر پیش کرتا ہے, نبا یعنی آسمانی خبر. وہ جو 30ویں پارے میں شروع میں بھی جی. تو پہلی یہ خطبہ نکاح پڑھا گیا ہے پیغمبر کے اعلان رسالت سے 15 برس پہلے. اس میں جناب ابو طالب کی بصیرت کیا کہہ رہی ہے صحیح کہ ان کے اوپر ایک آسمانی خبر آنے والی ہے. الا ان المال ذل ضائل, وہاں پر یہ بات بھی کر دی کہ دیکھو اگرچہ خدیجہ کے پاس مال زیادہ ہے, میرے بیٹے کے پاس مال کم ہے, لیکن مال تک ڈھلتا ہوا سایہ ہے, آج کسی کے پاس ہوگا کل کسی اور کے پاس ہوگا. تو اس خطبے نے جو بعثت پیغمبر سے 15 سال پہلے پڑھا گیا, واضح کر دیا کہ جناب ابو طالب پیغمبر کو کس شان سے دیکھ رہے تھے, اس منظر پر دیکھ رہے تھے, اور دنیا کو گویا پیشن گوئی بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ وہ میرا بیٹا ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب نازل ہونے والی ہے, آسمانی خبر نازل ہونے والی ہے. ظاہر ہے کہ یہ جان لہو نبأ عظیم, بہت بڑی خبر آنے والی ہے. یہ بہت بڑی خبر کیا تھی, بادشاہ بننے والے تھے, نہیں نبوت کا درس کرا تھا. تو سرکار ابو طالب وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے 15 برس پہلے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اس بیٹے پر وحی الہی نازل ہونے والی ہے. ایک بات اور, جناب پیغمبر کی شادی کے موقع پر جناب ابو طالب نے 3 دن پورے مکے کی دعوت کی. ہمارے بعض اغیار جو ہیں کتابوں لکھتے ہیں جناب ابو طالب بہت تنگ دست انسان تھے. ابو طالب کے لفظ سے کہتے ہیں طالب یعنی طلب کرنے والے, حالانکہ ان کا نام عمران ہے, بڑے بیٹے ابو طالب تھے, اس کی بنا پر ابو طالب کہے جاتے ہیں. مگر لوگ اپنی کتابوں میں خامخواہ بات چھاپتے ہیں کہ وہ تنگ دست انسان ہے. کوئی تنگ دست انسان پورے شہر کی 3 دن دعوت کر سکتا ہے. مکہ جیسا عظیم شہر, جس نے کتنے قبائل وہاں پر زندگی گزار رہے تھے,
سرکار ابو طالب نے 3 دن پیغمبر اسلام کی شادی کی خوشی میں پورے شہر کی دعوت کی تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ یہ میرا بیٹا اتنا معزز ہے کہ اس کی خاطر پوری کائنات کو سبحان قربان کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.